ابراہیم لنکن نے کہا تھا، اگر $1 میرے پاس ہو اور $1 تمہارے پاس ہو اور ہم دونوں ایک دوسرے سے تبدیل کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے پاس بھی $1 رہے گا اور میرے پاس بھی $1. لیکن اگر ایک خیال میرے پاس ہو اور ایک خیال تمہارے پاس ہو اور ہم اسے تبدیل کریں تو ہم دونوں کے پاس دو خیال ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو دوسروں سے شیئر کرتے رہا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی آئیڈیا دوسروں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے، کوئی مثبت تبدیلی لے کر آ جائے۔ ہم ہمیشہ لا حاصل کا رونا روتے روتے حاصل کو بھول جاتے ہیں۔ اسی بات کو ایک کہانی سے جوڑتے ہیں۔ دوستو، ایک بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو ابھی اس نے چلنا بھی صحیح طرح سے نہیں سیکھا ہوتا، تو پولیو جیسی خطرناک بیماری سے اس کی دونوں ٹانگیں معذور ہو جاتی ہیں اور اس کا بچپن بچوں کی ٹرائی سائیکل پہ گزرتا ہے۔ اس بچے کی زندگی جو ہمیشہ پاؤں پہ چلا کرتی ہے وہ اس کو دھکا لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی نہیں، جب اس کی عمر 13 سال ہو جاتی ہے اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے قریبی ٹیوشن سینٹر پر اس تعلیم دلواتے ہیں، لیکن 13 سال کی عمر میں اس بچے کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ وہ ریڈیو سے کہانیاں سنتا اور اخبارات اور رسائل میں لکھ کے بھیجتا تھا، لیکن اس کی پہلی کہانی جب اخبار میں چھپ کر آتی ہے تو وہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ وہ اس کہانی کو اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے محرومیوں سے حاصل کا سفر، اندھیرے سے روشنی کا سفر، نا امیدی سے امید کا سفر۔ وہ کس طرح اپنی تعلیم کو مکمل کر پاتا ہے اور اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھاتا ہے۔ اچانک وہ آنکھوں سے محروم اور ٹانگوں سے معذور بچہ اپنے والدین کے ساتھ گھر میں بیٹھا، اپنی ماں کے ساتھ، والدین اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ پڑوس کی ایک خاتون بھی تعزیت کے لیے آتی ہے اور وہ اس کی ماں سے کہتی ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ دعا کریں۔ تو ماں کہنے لگی کہ میں تو ہر روز اس کے لیے دعا کرتی ہوں، ہر وقت دعا کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، یہ دعا نہیں کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ آپ کے اس معذور بچے کو آپ کی زندگی سے ہٹا دے، اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے۔ پاس بیٹھا یہ شخص، یہ بیٹا ماں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس پہ کیا گزری ہوگی یہ آپ عالم تصور میں سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت وہ لڑکا سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کیا میری زندگی ایسے ہی اپاہج اور گھر میں پڑے ہوئے اور محتاجی کی زندگی گزرے گی، یا میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ پھر امید کی کرن جاگتی ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ مایوسی اور امید کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ معذوری مایوسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن امید کہتی ہے ابھی تمہارا جسم سلامت ہے، ابھی تمہارے ہاتھ سلامت ہیں، ابھی تمہاری جسم کے باقی اعضاء سلامت ہیں، کیا ہوا اگر ٹانگیں اور آنکھوں سے معذور ہو گئے تو؟ اور پھر وہ امید کا سفر طے کرتا ہے، منازل طے کرتے کرتے آج وہ FM 103 پر RJ ہے۔ اس شخصیت کا نام محسن نواز ہے، اور یہ سیلز کے ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو منیجر، جنرل منیجر سے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو PR بھی ہیں، اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ FM 103 پر کئی سالوں سے پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ اب تو مختلف ٹی وی چینلز پہ، یوٹیوب پہ آپ محسن نواز کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی دلچسپ اور زندگی کی کہانی اپنی آنکھوں سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو دوستو، کیا ہوا کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ایسی اشخاص کو، ایسی شخصیتوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ان نعمتوں کی کمی ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ بھرپور طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، امید اور یقین کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی زندگی سے زندگی میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا اپنی ان تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور خود کو ایک بہتر اور قابل شخصیت کے طور پر زندگی میں کامیاب کروائیں۔